بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے اور تمام جہانوں کو بنانے والا ہے اور تمام جہانوں کو سجانے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر، جن کو رب تعالی نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور کروڑوں درود و سلام آپ کی آل پاک پر اور آپ کے سارے اصحاب پر، جن کو رب تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب کے ساتھ نوازا ہے۔ طبع آپ اسلام کو دیکھنے اور سننے والوں محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے درس حدیث۔ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ انشاءاللہ سن کر حدیث پاک آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ادبانہ گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جب کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، اے معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو مخاطب کیا اور ہر مرتبہ حضرت معاذ نے یہی الفاظ دہرائے۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سچے دل سے اس بات کی شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اس بات کی اطلاع لوگوں کو نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر تم انہیں یہ بات بتا دو گے تو وہ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل میں کوتاہی کریں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث اپنے انتقال کے وقت بیان کی تاکہ حدیث بیان نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار نہ ہوں۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، اللہ پاک ہمیں حدیث مبارکہ کا علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔